أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ ابراہیم۔ سورہ ابراہیم مکی صورت ہے، 7 رکوعات اور 52 آیات پر مشتمل۔ یہ مکی صورت ترتیب کے اعتبار سے 14ویں نمبر پر اور نزولی اعتبار سے 72 یعنی 72ویں نمبر پر آنے والی صورت۔ یہ صورت اس کا نام اس حوالے سے کہ آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا کہ اللہ تو اس شہر کو یعنی مکہ کی بستی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا اور کروایا تھا، اس کے لیے اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اس بستی کو تو امن کا گہوارہ بنا دے۔ تو چونکہ ایک تذکرہ حضرت ابراہیم کا اس حوالے سے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم۔ اگر زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہونے والی صورت ہے، اور اکثر روایات میں یہ ہے کہ یہ ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے نازل ہوئی۔ تو گویا مکہ کا بالکل اختتامی دور، اور پھر یہ کون سے حالات ہیں، پس منظر کیا ہے جی؟ بہت زیادہ مخالفت ہے، اعتراضات ہیں، مار پیٹ، اذیتیں، عقوبتیں، ٹارچر اور فل اپوزیشن۔ تو ویری اسٹرانگلی اپوزنگ مشرکین مکہ کو جھنجھوڑا بھی گیا ہے، ایمان کی دعوت بھی دی گئی ہے، اور دلیل اور لاجک کے ساتھ قائل کیا گیا ہے، گزشتہ قوموں کا تذکرہ کر کے اور مستقبل میں گھناؤنا انجام کفار کا دکھا کر۔ الف لام را تلک آیات الکتاب، ایک کتاب ہے، انزلناہ ہم نے اتارا ہے اس کو، کس کی طرف؟ آپ کی طرف۔ کیوں اتارا ہے؟ تاکہ آپ نکال لیں، کس کو؟ لوگوں کو نکالیں۔ کہاں سے نکالیں؟ من الظلمات، اندھیروں سے نکال کر کہاں لائیں؟ الی النور، نور کی طرف۔ اپنی مرضی سے نہیں، باذن ربہم، ان کے رب کی مرضی سے ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے۔ اور یہ روشنی کا راستہ کون سا ہے؟ الی صراط العزیز الحمید، طرف اس زبردست اور تعریف کیے گئے رب کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا سورہ ابراہیم میں قرآن کی جامعیت کا وہی انداز پھر نظر آ رہا ہے۔ قرآن کی اس سورت کی پہلی ہی آیت میں پچھلی سورت کی طرح اگر ہم دہرائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروا دیا۔ اگر اس آیت کے اندر دیکھا جائے تو صرف ایک بات، ایک پیغام نہیں ہے، بڑے جامع اور کمپریہنسو سے طریقے کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا کہ اللہ کون ہے؟ رب ہے، پالنے والا، الناس کا، لوگوں کا، ساری انسانیت کا پالنے والا ہے، پوسنے والا ہے، نگرانی کرنے والا ہے، نشو و نما دینے والا ہے، ربوبیت کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنی ذات کے حوالے سے ایک اور بات بھی بتائی ہے کہ ہر کام جو اس کائنات میں لوگوں میں ہوتا ہے وہ کس کے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اس کے اذن، اس کی مرضی، اس کے حکم، اس کے اعلان، اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کا تعارف، اس کی ربوبیت کے صفت کا تعارف، اور اس کی طاقت قدرت کا تعارف۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ کے تعارف کے ساتھ اللہ نے پھر اور کیا بات بتائی ہے کہ رب نے اپنے ایک نبی کو مبعوث کر کے الناس، سب لوگوں کی طرف بھیجا ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، آپ کے تعارف کے حوالے سے اور آپ کے تذکرے کے حوالے سے کیا بتایا گیا؟
کہ آپ کو بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا؟ آپ کو بشریت سے بلند کیوں کیا گیا تھا؟ انزلناہ الیک، کیونکہ آپ کی طرف، آپ تھے بشر، الناس میں سے تھے، لیکن آپ کو الناس میں سے، عام لوگوں میں سے ممتاز اور الگ کیسے کیا گیا تھا؟ انزلناہ الیک، ایک کتاب آپ کی طرف نازل کر کے۔ گویا نبوت کا عقیدہ، آپ کا تعارف، اور پھر آپ کو بھیجے جانے کا دائرہ کار، آپ کا سرکل، آپ کو کس کی طرف بھیجا گیا تھا؟ الناس، تمام لوگوں کی طرف۔ اللہ کے تعارف، اس کی طاقتوں، اس کی صفت کی پہچان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا پتہ چل رہا ہے کہ ہیں آپ الناس میں سے، لیکن باقی لوگوں سے ممتاز، اور فرق کیا ہے کہ آپ کی طرف قرآن نازل کیا گیا تھا، کہ ممتاز کرتا ہے آپ کو۔ اور پھر آپ کو، آپ کے حوالے سے ایک اور بات جو اس آیت سے پتہ چل رہی ہے کہ آپ کو ایک علاقے، ایک قوم کی طرف نہیں، الناس کی طرف بھیجا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی دعوت الناس کے لیے، سب لوگوں کے لیے۔ تیسری بات جو پتہ چل رہی ہے، قرآن کے حوالے سے پتہ چل رہی ہے، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالکتاب، کہ اللہ رب کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ وہ رب اپنے الناس، اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے پالنے، اپنے پوسنے کا معاملہ صرف ان کی جسمانی نگہداشت اور ان کی جسمانی نشو و نما نہیں، ان کی روحانی نشو و نما کا اہتمام کرتا ہے، اور اپنے الناس کی گائیڈنس کے لیے، ان کی روحانی، ان کے ایمان کی نشو و نما کے لیے، ان کی فلاح کے لیے، ان کی بہتری کے لیے رب کیا کرتا ہے کہ انہی لوگوں میں سے ایک نبی کو مبعوث کر کے اس پر رب کا اور لوگوں کا تعلق نبی کے ذریعے کتاب اور نبی کے ذریعے استوار کیا جاتا ہے۔ رب کا تعلق اپنے الناس سے کیسے ہے کہ اس کے ایک بندے کی طرف ایک کتاب نازل کی جاتی ہے، احکامات پر مشتمل ایک لکھی ہوئی چیز اتاری جاتی ہے۔ تو گویا کتاب کا تعارف، یہ کتاب کیا ہے؟ نازل کی جاتی ہے، اتاری جاتی ہے۔ گویا کتاب کے نزول کا طریقہ بھی پتہ چل گیا کہ کتاب اللہ سے الناس تک کیسے آتی ہے۔ ایک نبی کے اوپر وحی اتاری جاتی ہے، اور پھر ایک اور بات کہ یہ کتاب اور اس نبی کو بھیجنے کا مقصد اس رب کا کیا ہے؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ کتاب اور رسالت کے تعارف کے ساتھ ساتھ ان دونوں کا مقصد بھی بتایا گیا کہ رسول کو اس لیے بھیجا گیا، کتاب کو اس لیے بھیجا گیا کہ یہ رب کے جو الناس ہیں ان کو اندھیروں سے اجالنے میں لے آئے۔ یہ ہے قرآن کی جامعیت، ایک ہی آیت کے اندر اللہ کی پہچان، اس کی طاقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ رسالت کا تصور، ان کی رسالت کا طریقہ، ان کی رسالت کا مقصد، قرآن کو لوگوں تک بھیجنے کا طریقہ، انزلناہ، قرآن کے بھیجنے کا مقصد، اور ساتھ ہی قرآن کا تعارف بھی۔ اب ایک چوتھی بات جو اسی آیت میں سے پتہ چل رہی ہے، فکر آخرت کے حوالے سے کہ اللہ لوگوں کو کس چیز کی طرف رہنمائی کرنا چاہتا ہے؟ صراط العزیز الحمید، رب کی طرف، رب کا راستہ، رب کی جنت کا راستہ، رب کی رضا کا راستہ، رب کی بخشش کا راستہ، رب کی خوشنودی اور اس کی رضا کا راستہ، یہ پسندیدہ راستہ ہے۔ گویا فکر آخرت کا تصور اور ایمان بالآخرہ کا تصور بھی اس پہلی آیت ہی میں تعارف کروا دیا گیا۔ یہ قرآن کا جامعیت کا انداز بھی ہے اور یہ قرآن کا مربوط انداز بھی ہے۔ اس میں سے ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول اور قرآن کے نزول کا مقصد لوگوں کو من الظلمات الی النور لے آنا۔ بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ اندھیرے بہت سے ہیں، نور، اجالا، النور ہے، وہ ایک ہے۔ اندھیرے بہت سے ہیں، نور ایک ہی ہے۔ بہت سے اندھیرے کون سے ہیں؟ الظلمات کی صف میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ لا علمی کے اندھیرے، گمراہی کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، غفلت کے اندھیرے،
बुत परस्ती के अंधेरे, बिदात के अंधेरे, दीन और कुरान और सुन्नतों से दूरियों के अंधेरे, मायूसी के अंधेरे, नाउमीदियों के, एंजाइटीज़ के, डिप्रेशंस के, ये सब अंधेरे ही है ना। गम क्या होता है? छा जाता है दिल पर बादलों की तरह। तो गोया अंधेरे बहुत से हैं। इन अंधेरों से निकलने का रास्ता क्या है? किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास। अंधेरों से निकलना चाहते हैं या माशरे को निकालना चाहते हैं? तो तरीका क्या है? अंज़लनाहु किताबुन को लोगों में आम कर दीजिए। लोगों के दिलों से मायूसी के बादल छट जाएंगे, नाउमीदियाँ उम्मीद में बदल जाएंगी, जहालत इल्म से बदल जाएगी, गुमराही हदायत से बदल जाएगी, और माशरे के अंधेरे भी छट जाएंगे, आंगनों के सहनों के अंदर भी नूर और रोशनी आ जाएगी, और अफराद के दिल भी मुनव्वर हो जाएंगे, बल्कि अफराद मुजस्सिम नूर के पैकर बन जाएंगे, कुरान और हदीस की तालीमात की रोशनी को फैलाने का बायस बन जाएंगे। तरीक़ाकार क्या है? सिर्फ कुरान और हदीस की तालीमात को, इन मुनव्वर तालीमात को आम कर देना। अंधेरे बहुत से हैं, नूर एक ही है। नूर कौन सा है? अगर वो नूर हदायत लें, अल्लाह की तालीमात का नूर लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशन हदीस और सुन्नत की तालीमात का नूर, सिराजुल मुनीरा की तालीम और हदीस का नूर लें, तो वह सबका महवर, सबका मरकज़, सबका सोर्स कौन है? अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। कुरान, हदीस, हदायत, हर नूर का ज़रिया, सोर्स, सेंटर, महवर, मरकज़, ओरिजिन अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। और इसी नूर इलाही की तरफ कुरान, हदीस, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहनुमाई करते आते हैं। और नूर इलाही और अल्लाह ही के नूर की तरफ, अल्लाह ही के नूर की तरफ रास्ता पाने वाले मायूसियों के अंधेरों से, लाइल्मी जहालत के अंधेरों से, गुमराही के रास्तों से वो सही रास्ते की तरफ आ जाते हैं। क्या ख्याल है? अंधेरे का सफ़र और रोशनी का सफ़र एक जैसा होता है? अंधेरे का सफ़र, अंधेरे के सफ़र के नुकसानात और तकलीफ़ें और दुश्वारियाँ और मुश्किलात और ख़तरात कैसे हैं? एक शख्स है, चाहे वो सवारी पर चाहे वो पैदल, बिल्कुल घटा टोप अंधेरे में सफ़र कर रहा है। क्या क्या दुश्वारियाँ आएंगी, क्या क्या ख़तरात होंगे, क्या क्या नुकसान के इम्कानात होंगे। फहरिस्त बनाए। एक शख्स बिल्कुल अंधेरे में सफ़र कर रहा है, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा, क्या क्या होगा? एक तो उसको अपने सफ़र का कुछ पहचान नहीं होगी, उसको कुछ पता नहीं होगा मैं कौन से रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ। अंधेरे के मुसाफिर के नुकसानात और ख़तरात क्या होंगे? पहली चीज़, अंधेरे का मुसाफिर अपने रास्ते को पहचानेगा नहीं, उसकी अलामतों को नहीं देख पाएगा, वो इस चीज़ का तयन नहीं कर सकेगा कि ये रास्ता दुरुस्त है या गलत है, वो इस चीज़ को तयन नहीं कर सकेगा कि मैं सही रास्ते पर हूँ या मेरा रास्ता गलत है। अंधेरे का मुसाफिर, उसको पता भी नहीं चलेगा, वो अगर हल्की सी पगडंडी, अपनी डायरेक्शन, अपना जाविया बदलेगा तो पता नहीं अपना असल रास्ता गुम कर बैठने का इम्कान बहुत ज़्यादा है कि नहीं? आप देखिए ना, जो शख्स अंधेरे में चल रहा है उसको क्या पता, मेन शाहराह से एकदम से वो एक शाहराह उस तरफ जा रही थी, वो सीधा ही चलता रहा और वो एक छोटी सी पगडंडी पर चल गया और शाहराह गुम कर गया। अंधेरे का मुसाफिर अपनी मंजिल के रास्ते को गुम करने का ख़तरा बहुत ज़्यादा रखता है। ना उसके पास रास्ते की पहचान है, ना वो रास्ते की अलामतों को पहचानता है, ना ही उसे अपने मस्ते के रास्ते का तयन यकीनी होता है, और रास्ता गुम करने का इम्कान, गुमराह हो जाने का इम्कान, भटक जाने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। फिर अगली बात, अंधेरे का मुसाफिर अगर भटक जाता है तो वापसी का रास्ता पाने का इम्कान बहुत कम है। अंधेरे का मुसाफिर मसलन आप ऐसा कर देखें, एक अननोन रास्ते पर चलने वाले मुसाफिर को तो छोड़ ही दें। मेरा ख्याल है पाकिस्तानियों को जितना अंधेरे का अंदाज़ है उतना तो किसी कौम को कम ही होगा। रातों को लाइट बंद हो जाती है,
میرا وہ اپنا بیڈ روم جو میرا اپنا کمرہ ہے جس میں میں سارا دن کوئی لاکھوں چکر لگاتی ہوں نا، اندھیرے میں کیا ہوتا ہے؟ ٹھوکر لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے نا؟ ٹھوکر لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ پرسوں میری بہن آئی ہوئی تھی اور ان کے نا وہ پاؤں کی چھوٹی انگلی جو ہے نا اس کا فریکچر ہوا تھا. میں نے کہا یہ کیا کیا؟ کہتی ہے اندھیرے میں اٹھی ہوں اتنی. میں نے کہا اپنے بیڈ روم میں تمہیں ٹکریں لگتی؟ کہتی ہیں اندھیرا ہی اتنا ہوتا ہے. میں ان کو یہ سمجھا رہی تھی کہ اندھیرے میں جب سفر کرتے ہیں نا، قرآن کی تعلیمات سے جب اندھیرا ہوتا ہے نا تو پھر ایسی ٹوکریں، ایسی ٹھکریں، ایسے نقصانات کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ رستہ جس سے میں اتنی مانوس ہوں نا، اور جو مجھے اتنا پتہ ہے اپنے کمرے سے اپنے واش روم، اپنے کمرے سے اپنے لاؤنج، اپنے کمرے سے اپنے کچن کا رستہ جو مجھے اتنا یقینی ہوتا ہے نا، ایک دم سے لائٹ بند ہوتی ہے. اب تو خیر پاکستانیوں نے UPSS اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کو کہ ہم اندھیروں کے عادی ہو گئے ہیں نا، ہے نا. لیکن وہ اپنے کمرے سے کچن تک کا رستہ ٹٹول ٹٹول کے، پھر ماچس نہیں ملتی، پھر موم بتی نہیں ملتی، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وہ رستہ جس کی میں اتنی عادی ہوں وہ بھی اندھیرے میں مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ رستہ جس کا پتہ ہی نہیں ہے اس کا حال کیا ہوگا؟ اسی روشنی بہت ضروری ہے رستے پر چلتے ہوئے. تو لہٰذا جو اندھیرے کا مسافر ہے اس کی ٹھوکروں کا، اس کی ٹکروں کا، اس کے نقصانات کا، اس کے بھٹکنے کا امکان بہت زیادہ ہے. اور جو اندھیرے کا مسافر ہے اس کا عین امکان ہے کہ وہ کسی گڑھے میں گر جائے، کسی پستی میں گر جائے، پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں گڑھے میں گرے گا، لڑک جائے گا. اور پھر اندھیرے میں جب گرے گا نا پستی میں تو باہر نکلنے کا امکان نہیں ہوگا. ذلت کے، گمراہی کے اندھیروں میں، ڈپریشنز کے گڑھوں میں گر جائے گا اندھیرے کا مسافر. اونتے منہ گرے گا اندھیرے کا مسافر. اور پھر اندھیرے میں وہ پتہ نہیں کہاں سے پکارا، کوئی بچانے والا بھی اس کو بچا نہیں پائے گا. یہ ہے اندھیروں میں سفر کا نقصان. اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ اندھیرے میں رہنے والا نہ بنا دینا. اور پھر اندھیرے میں جب کوئی سفر کر رہا ہوتا ہے اس کو کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی زہریلی چیز کاٹ جائے، اسے کیا پتہ ہے نا. زہریلی چیزوں کا شیطان کے وسوسوں اور کاٹے جاننے کا بھی بڑا امکان ہے. اور پھر اندھیرے میں کیا پتہ کوئی چور ڈاکو آ کے اس کو لوٹ کے لے جائے، ہوتا ہے نا اندھیرے میں شک ہوتا ہے. اور پھر کیا پتہ اندھیرے میں کوئی ایک شخص رہنما بن کے آئے اور ہاتھ پکڑ کے کہیں کا کہیں لے جائے. روشنی والے کو تو پتہ ہوگا نا نا یہ میرا راستہ ہے، تو مجھے کہاں لے کے جا رہی ہے. لیکن اندھیرے میں اگر وہ ہوگا نا تو کوئی آئے گا رہنما، اس کو ہاتھ پکڑ کے کہیں کا کہیں لے جائے گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا. سمجھ آ گئی ساری بات؟ اب قرآن کی تعلیمات کے نور کا فائدہ دیکھ لیجئے. روشنی کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں، اور ایک اور بات، اندھیرے میں جو سفر کرتا ہے نا وہ آہستہ آہستہ سفر طے کرتا ہے، ٹٹول ٹٹول کے، دھیان دھیان سے. اس کی وہ سپیڈ نہیں ہوتی، پتہ نہیں وہ منزل تک پہنچے گا بھی کہ نہیں. اندھیرے والا کبھی تیز نہیں چل سکتا، کبھی چست نہیں چل سکتا، اور اگر تیزی سے چلے گا پتہ نہیں لڑک کے کہاں گرے گا اور کتنا نقصان اٹھائے گا. تو اندھیرے میں چلنے والا اپنی منزل کی طرف اگر گامزن بھی رہے گا تو بہت آہستہ، بہت سستی میں. پتہ نہیں اس کے پاس اتنی مہلت بھی ہے کہ وہ منزل تک پہنچے کہ نہ پہنچے. اب بتائیں روشنی کے سفر والے کو کیا کیا فائدے ہوتے ہیں جو روشنی میں سفر کر رہا ہوتا ہے. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، جو روشنی میں سفر کرتا ہے اس کا پہلا فائدہ، اس کو اپنی سارا راستہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اس کو اپنی منزل کی، اپنے راستے کی علامتیں وہ پہچانتا ہے. اس کے لیے راستہ گم کرنے کا امکان بہت تھوڑا ہے. اگر گم کرے گا تو دانستہ کرے گا، بھول چوک سے راستہ گم نہیں کرے گا. کوئی رہبر گائیڈ آ کے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کا راستہ دوسری طرف نہیں بدل سکتا الا یہ کہ وہ خود چاہتا. چوروں، ڈاکوں، لٹیروں، سانپوں، بچھوں، زہریلی چیزوں، نقصان دہ چیزوں کے نقصان کا امکان بھی بہت تھوڑا ہے. وہ دور سے نقصان دہ چیز آتی ہوئی نظر آئے گی نا اس کو روشنی میں، وہ جھٹک دے گا، پرے کر دے گا، اس پہ حملہ کر دے گا، اپنی حفاظت کر لے گا. اندھیرے میں نہ نظر آئے گی نہ اپنی دفاع کر پائے گا. اور پھر روشنی میں چلنے والا بے دھڑک ہو کے جلدی جلدی چلتا ہے. اس کے منزل میں پہنچنے کا امکان اندھیرے والے مسافر کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. اسی طرح روشنی والا اندھیرے والے کے مقابلے میں بہت کم امکانات ہیں کہ کسی گڑھے میں گرے، کسی گہرائی میں گرے، اس کا کوئی نقصان ہو، کوئی ٹھوکریں کھائے، نہیں گرے گا. الا یہ کہ وہ دانستہ ایسا کام کرے، الا یہ کہ وہ آنکھیں بند کر لے اس روشنی میں.
اگر روشنی میں ہونے کے باوجود اگر کوئی دانستہ آنکھیں بھینچ لے گا نا تو پھر تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، گویا وہ ہے اندھیرے میں۔ نور سے اپنی آنکھیں، قرآن کی تعلیمات کے نور میں بیٹھ کے اگر کوئی اپنی آنکھیں بند کرے گا اور اپنا سینہ بھینچے گا تو پھر اس کی کیفیت اندھیرے کے مسافر ہی کی سی ہوگی۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ دلوں میں بھی نور دے اور اللہ آنکھوں میں بھی نور بصارت اور بصیرت کو قائم رکھ دینا۔ اب مجھے بتائیں تو پھر کس حالت میں سفر کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کون سے راستے کے مسافر ہیں؟ ہمارے راستے کا ہمارے سفر کا کیا نام ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ قرآن کے طالب علموں کے سفر اور ان کے راستے کا نام کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ قرآن کے مسافروں کلمہ کو مومن و مومنات کی منزل کا نام کیا ہے؟ جنت۔ مومنوں کی منزل جنت، مومنوں کے سفر کی ہائی وے کا نام روڈ ٹو جنت صراط مستقیم۔ تو لہٰذا اگر منزل وہ ہے، بلندی کی ہے، اس پر پہنچنا مشکل ہے، یہ راستہ بھی دشوار گزار ہے، تو پھر سفر میں اندھیرے میں کرنا یا روشنی میں کرنا چاہتے ہیں؟ روشنی میں کرنا چاہتے ہیں۔ روشنی کون سی ہے؟ قرآن کی تعلیمات کی روشنی۔ روشنی کون سی ہے؟ سراجا منیرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور روشن سنت کی تعلیمات اور سیرت کے بہترین منور نمونوں کی روشنی۔ اگر اپنے ساتھ قافلے بھی تیار کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے ساتھ اس روشنی کے سفر میں ہوں، تو پھر دعا کون سی کرنی ہے؟ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ ہاں، یہ دعا یاد رکھنی ہے، اپنے بچوں کو بھی یاد کرا دیجیے، یہ زندگی کا ایم اور ایمبیشن بنا لیجیے۔ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ اور پھر آپ یہ یاد رکھیے گا کہ جب کوئی شخص اندھیروں میں ہوتا ہے نا تو وہ اندھیروں کا عادی بھی ہو جاتا ہے، وہ غافل ہے۔ اندھیروں میں رہنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں بتائیں؟ جو شخص اندھیروں میں رہتا ہے وہ کیسا ہو جاتا ہے؟ اندھیروں میں رہنے والے لوگ ایک تو سست ہو جاتے ہیں، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، اور پھر بہت دفعہ اندھیروں میں رہنے والے غفلت کی نیند سو جاتے ہیں۔ ہوتا ہے نا، اندھیرے میں رہنے والا ڈھیلا ہو جاتا ہے، سست پڑ جاتا ہے، اتنا چاق و چوبند نہیں رہتا، اور پھر غافل ہو جاتا ہے اندھیروں میں رہنے والا اپنے گرد و پیش سے۔ اس کے ماحول میں جو کچھ ہوتا رہے اس کو تو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا ہے نا آج کے حوالے سے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر اندھیروں میں رہنے والا سو جاتا ہے، مدہوش ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ اندھیرے میں رہنے والے ایسے غافل مدہوش شخص کو جب جگایا جاتا ہے، روشنی کی جاتی ہے، تو کیا وہ اس کو پسند کرتا ہے؟ اچھی لگتی ہے؟ بتائیں ذرا، ایک کمرے میں اندھیرا کر کے سویا کوئی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ لائٹ جلاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں آپ کو؟ بند کرو بند کرو، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، آنکھوں کے آگے ہاتھ، نہیں ہمیں نہیں روشنی ہے۔ کیا خیال ہے معاشرے میں یہ طریقہ نظر آتا ہے؟ یہ قرآن کی محفل ہے، برخاست کرو برخاست کرو، اور پھر نہ ہمیں نہ سنا بہت زیادہ، ہم نے نہیں سننا، یہ رویے نظر آتے؟ جب ایک قوم، جب ایک گھرانہ، کچھ افراد اندھیرے میں رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں نا تو وہ قومیں سست ہو جاتی ہیں، وہ ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، اپنے گرد و پیش سے غافل ہو جاتی ہیں، جیسے آج ہم غافل ہیں اپنے گرد و پیش سے۔ کیا کیا آفتیں آ نہیں رہی امت پر، لیکن قوم ہے کہ غافل ہے، دل نے کہ سخت ہے۔ دل سخت تبھی ہوتے ہیں جب آنکھیں غافل ہو جاتی ہیں، دل غافل ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، آج جو میری بہن یہ طریقہ بتا رہی تھی کہ میں بستی بستی گھر میں جا کے دروازے کھٹکھٹاتی ہوں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم فری بھی قرآن نہیں پڑھانا چاہتے۔ یہی رویے ہوتے ہیں جو اندھیروں میں رہنے کی خوگر اور عادی ہو جاتی ہیں قومیں اور افراد۔ جب ان کے پاس روشنی آتی ہے تو وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، وہ کان بند کر لیتے ہیں، بند کرو لائٹ، ہمیں نہیں لائٹ چاہیے۔ رویے نظر آتے ہیں نا، لیکن جس کے ہاتھ میں مشعل ہے، جس کے ہاتھ میں روشنی ہے، اسے کیا کرنا ہے؟ بند کرنے والوں کو جھنجھوڑنا ہے نا، اندھیروں میں رہنے والوں کو جگانا ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ ہمیں بھی قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا نور عطا فرما دے، اللہ ہمیں اس کا حریص بنا دے، اللہ ہمیں اس کا شوق اور شغف عطا فرما دے، اللہ ہمارے سینوں کو، ہمارے گھروں کے آنگنوں کو اس قرآن کے نور سے منور کر دے، اور اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں کی صف میں شامل فرما دے جو قرآن اور حدیث کے تعلیمات کے نور سے اس معاشرے کو منور کرنے والے بن جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے حق میں وہ مسنون دعا
اللہ ہمیں روز ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ دعا صبح اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ جب ہم فجر کی ان سنتوں کے بعد یہ دعا پڑھیں تو اللہ روز دن کے آغاز سے پہلے ہم سب کے اور ہمارے اہل خانہ کے حق میں یہ مسنون دعا قبول فرما لینا۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہم اجعل فی قلبی نورا۔ اور روشنی کی طرف ہدایت کس کو ملتی ہے؟ اپنی مرضی سے۔ آپ کے اذن سے کسی کو اندھیرے سے روشنی کی طرف نہیں آئے گا۔ یہ ہوگا کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ۔ میرا اور آپ کا کام اس مشل کو پکڑ کے اس معاشرے کے اندر گھمانا اور پھیلانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اندھیرے سے نکالتا اسی کو ہے، اس کے پاس دائی نہیں، یہ اللہ کے اذن سے ہے۔ اللہ جب ہم دین کی دعوت دینے کے لیے نکلیں تو اپنے اذن سے ہماری معاونت فرما دینا۔ اللہ بھٹکے ہوں کو راستہ دکھانا ہمارے لیے آسان کر دینا۔ اللہ دلوں کی تاثیر اور خلوص عطا فرما۔ اللہ زبانوں میں فصاحت اور بلاغت عطا فرما۔ اللہ لوگوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے منور کر دے۔ اللہ اس سرزمین پر نفاذ اسلام کی بہار دکھا دے۔ اللہ نے پہلی آیت میں اتنا خوبصورت تعارف کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اللہ کا تعارف مزید چاہتے ہو تو وہی ذات ہے جو زمین اور آسمان اسی کے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ لوگ مانتے نہیں ہیں، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ وہ لوگ جو اس رب کو، اس کتاب کو، اس نبی کو، اس صراط العزیز الحمید کو ماننے اور اس پر چلنے سے انکار کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ وہ جنت کے راستے کی طرف نہیں چلتے تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ ویل، وہ جہنم کی گہرائیوں کی طرف جائیں گے، اور وہاں کیا ہوگا؟ عذاب شدید۔ کن لوگوں کو ملے گا؟ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ۔ وہ لوگ جو قرآن، حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مان کر اس زبردست رب کے پسندیدہ راستے پر چلنے سے انکار کرتے ہیں، جنت کی بلندی اور بالا خانوں کے راستے پر چلنے سے انکار کرتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اس ہلاکت کے ویل کے گھڑے میں ان کے لیے عذاب۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ ان کو دنیا کے گھروں کی فکر ہے، وہ اپنے دنیا کے گھر کو جنت کا نمونہ بنانے کے چکر میں، وہ دنیا کے لباسوں کی فکر میں، وہ اپنے دنیا کے باغوں کی فکر میں، دنیا کے زیورات، دنیا کی عزتیں، یہاں کی ذلتوں اور رسوائیوں سے بچنا، یہاں کی حکومت، عزت، عہدے، اقتدار حاصل کرنے کے چکر میں ان کو آخرت کی ذلت کی فکر ہی نہیں ہے۔ ان کو آخرت کے آرام، سکون، راحت، لباس اور زیورات کی فکر ہی نہیں ہے۔ وہ دنیا کی ساری نعمتوں کو ترجیح دیتے ہیں، اور دعائیں بھی مانگتے ہیں تو کس کی مانگتے ہیں؟ کوشش بھی کرتے ہیں تو دنیا کے لیے، محنت اور سعی بھی کرتے ہیں تو دنیا کے لیے، پاپڑ بیلتے ہیں تو دنیا کے لیے، خرچ کرتے ہیں تو دنیا کے لیے، ایفرٹ کرتے ہیں تو دنیا کے لیے، دعائیں بھی مانگتے ہیں تو دنیا کے لیے۔ سورہ بقرہ میں آتا ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا لَهُ مِنْ آخِرَةٍ مِنْ خَلَاقٍ۔ ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، دنیا مانگتے رہے، دنیا کے لیے کوششیں کرتے رہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے کیا بتایا تھا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا۔ ان کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ جو دنیا کا طالب ہے اللہ اس کو دنیا دیتا ہے، اور جو آخرت کا طالب ہے اس کو صرف آخرت دیتا ہے۔ جو دنیا کا طالب ہے اللہ اس کو صرف دنیا دیتا ہے، جو آخرت کا طالب ہے اللہ اس کو دنیا بھی اس کے مطابق دیتا ہے، اور آخرت میں بھی بہترین اجر اور ثواب اور بہترین بدلہ عطا کرتا ہے۔ مل کر پڑھ لیجئے پھر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جو لوگ صرف دنیا ہی کی محبت میں ہیں، یہ پتہ ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ یصدون عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وہ روکنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، وہ اس راستے میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ بڑی دور کی گمراہی۔ اللہ کے راستے سے روکنے والے گویا دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے رہے ہیں۔ دوہرا کے ہم نے پیچھے بھی کیا تھا، اللہ کے راستے سے کیسے روکا جاتا ہے؟ ایک زبانی طور پر، ایک زبانی
मुंह से बोलकर, दूसरा जबरन जुल्म और ज़्यादती के साथ, तीसरा इतना मजाक, इतनी तनकीद, इतनी क्रिटिसिज्म करके कि कोई उस रास्ते पर रुकने से इनकार कर दे। और चौथा तरीका अल्लाह के रास्ते से रोकने का, कुछ ऐसी सरगर्मियाँ, कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बर्पा कर दी जाएँ कि इस रास्ते पर रोकने की बजाय उन सरगर्मियों के रास्ते में लग जाएँ। लहवल हदीस, खराफात, मुमल, बेकार, ला यानी चीज़ें, कॉन्सर्ट्स, नाच गाने की महफिलें, फैशन शोज़, हाँ ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ वो हैं कि ऐसी महफिलें और ऐसी चीज़ें बर्पा कर दी जाएँ, ऐसी सरगर्मी और एक्टिविटीज़ रोनुमा कर दी जाएँ कि अल्लाह के सिरातिल अज़ीज़िल हमीद पर चलने की बजाय इन रास्तों पर चलें। तो अल्लाह के रास्ते से रोकने के 3 तरीके। जो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, खुद दुनिया में खुद भी रुकते हैं, फिर लोगों को भी रोकते हैं, इनका क्या है? ये बड़ी दूर की गुमराही है। इस दूर की गुमराही से बचाने के लिए अल्लाह ने क्या किया? हमने अपना पैगाम देने के लिए जब भी कोई रसूल भेजा, उसने अपनी कौम ही की ज़बान में उन्हें पैगाम दिया। हर नबी को जिस कौम में भी भेजा गया था, उनके अलावा किसी दूसरी ज़बान में बात नहीं की गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनकी कौम में, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल, हज़रत मूसा हमेशा अपनी लिसानियत, अपनी ज़बान के मुताबिक पैगाम दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल अरबी बनाकर भेजा गया था। कलाम किस में है? कुरानन अरबियन लअल्लकुम ताक़िलून। कुरान को अरबी ज़बान में इसी पर नाजिल किया गया था, अरबी लोगों पर भेजा गया था, अरबी नस्ल के लोगों पर भेजा गया था, अरबी ज़बान में भेजा गया था। अल्लाह ने कुरान में खुद भी वजह बताई। कोई ऐसा ना हो कि तुम ये कहने लगो कि मुखातिब तो अरबी है, ज़बान अजमी है। तो लिहाजा अल्लाह सुब्हाना ताला ने अरबों को क्यों चुना? इंशाअल्लाह सूरह यूसुफ में वजाहत से बात करूँगी कि अल्लाह ने अरबों को क्यों चुना था और फिर ख़ास अरबी ज़बान को कुरान के लिए नज़ूल के लिए क्यों चुना गया था। बहरहाल अल्लाह यहाँ पर मतलब क्या बता रहे हैं कि हर ज़बान, हर इलाके की अपनी ज़बान में रसूलों की तालीम क्यों आई थी? लियुबय्यिन लहुम, ताकि उनको वाज़ेह हो जाए, ताकि उनको बातें समझ में आ जाए। तो कुरान को अरबी में इसलिए नाजिल किया गया था। आज भी मुझे और आपको कुरान क्यों पढ़ना है? कुरान को सिर्फ उसके अजर के लिए, उसके सवाब के लिए, नेकियां समेटने के लिए पढ़ने का मकसद नहीं है। ये नेकियां तो मेरे रब ने एक अट्रैक्शन लगाई थी ताकि इन नेकियों को समेटने के चक्कर में इसकी तरफ आएंगे, इसकी तरफ आएंगे। मैं नेकियों का इतना बोनस लिख दूंगा, ये ऐसी किताब है, इसका एक हर्फ पढ़ोगे इस पर 10 नेकियों का अजर है। उस नेकी की टेम्पटेशन में ये इसके पास आएंगे, उससे अट्रैक्ट और माइल होकर वो नेकियां समेटने के लिए आएंगे। लेकिन आकर करेंगे क्या? सिर्फ नेकियां नहीं समेटेंगे, इनकी अपनी ज़बान में होगा, उनको उसका पैगाम भी मिल जाए। तो लिहाजा मुझे और आपको, जो हम कुरान की ज़बान को समझते नहीं हैं, हम इसके लिए आजमी हैं, हमें क्या करना है? सिर्फ इससे कुरान को सिर्फ तलावत करके नेकियां समेटने के लिए नहीं, इसका पैगाम, इसका मैसेज, इसके अहकामात, इसका असूल और इसके सबक को हासिल करने के लिए पढ़ना है। और ये कैसे होगा? क्या सिर्फ अरबी ज़बान से पढ़ने पे? चलो इतनी मेहनत नहीं कर सकते कि कुरान पढ़ते चले जाएं और तर्जुमा समझ में आता चला जाए। उनको कम से कम क्या करना है? कुरान की तलावत के बाद तर्जुमे का मुतालिया ज़रूर करना है। फिर अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है और जिसे चाहता है हदायत बख्शता है। वो बालादस्त और हकीम है। हम इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को भी अपनी निशानियों के साथ भेज चुके हैं। उसे भी हमने हुक्म दिया था कि अपनी कौम को तारीकियों से निकाल कर रोशनी में, हर नबी को, हर आसमानी किताब को भेजे जाने का मकसद हमेशा यही रहा है कि उस दौर के लोग जो अंधेरों में भटक रहे हैं, अंधेरों में गुमराही का शिकार हैं, उनको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लेकर आना, नूर इलाही की तरफ लेकर आना, नूर खदायत की तरफ लेकर आना और मुनव्वर रास्ते के साथ चलाकर उनको उस बालाखाने में दाखिल करना हर नबी और हर किताब के भेजे जाने का मकसद था। और उन्हें तारीख़ इलाही के सबक आमोज़ वाक़यात सुनाकर उनको नसीहत करो। इन वाक़यात में बड़ी निशानियाँ हैं। किसके लिए? हर उस शख्स के लिए जो सब्र और शुक्र करता है। कुरान से हदायत, कुरान से निशानी किसको मिलती है? लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, सब्र करने वाला और अल्लाह की इन आयात का शुक्र करने वाला।
याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था अल्लाह के उस एहसान को याद रखो जो उसने तुम पर किया। उसने तुम्हें फ़िरौन वालों से छुड़ाया जो तुमको सख्त तकलीफ़ें देते थे, तुम्हारे लड़कों को कत्ल करते थे और तुम्हारी औरतों को ज़िंदा बचाते थे। इसी में तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी। और याद करो तुम्हारे रब ने ख़बरदार कर दिया। पीछे अल्लाह ने क्या फरमाया था कि अल्लाह की किताब और रोशन निशानियों से हदायत किसको मिलती है? वो शख्स जो सब्र करता है और शुक्र करता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के कुछ इनामात का तज़किरा करके फिर किस चीज़ की तरफ माइल होने की, क्योंकि हज़रत मूसा कौम को हदायत की तरफ, हदायत का पैगाम देने के लिए आए थे, लेकिन हदायत की तरफ माइल करने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को किस चीज़ की तरफ माइल करने का तरीका इख्तियार किया? शुक्र की तरफ। कोई कौम या कोई फ़र्द शुक्र की तरफ माइल कब होती है? जब इसको अल्लाह की नेमतें याद करवाई जाती। और अल्लाह बार बार क्या कहता है? उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, याद किया करो, जिक्र किया करो नेमतों का जो मैंने तुम पर की है। क्योंकि नेमतों के जिक्र से इंसान का दिल, खुद अपना दिल भी मशकूर होता है और दूसरे लोग भी शुक्र की तरफ माइल और कायल हो जाते हैं। तो लिहाजा नेमतों का शुक्र, नेमतों का जिक्र जो है वही इंफराद को शुक्र की तरफ माइल करता है। शुक्र का फिर तरीका क्या है? खुद भी शुक्र करना और लोगों को भी शुक्र की तरफ माइल करने का तरीका क्या होगा? नेमतों का जिक्र। नेमतों का जिक्र होगा, अल्लाह के इनामात का तज़किरा होगा। अल्लाह की तरफ से नेमतों की कमी का तज़किरा कभी शुक्र की तरफ माइल नहीं करेगा। अल्लाह के इनामात, अल्लाह के एहसानात का तज़किरा किस चीज़ की तरफ माइल करेगा? शुक्र की तरफ। तो एक दीन के दाई को जो लोगों को हदायत की तरफ पुकारने के लिए उठता है, तो उसको सबसे पहले किस चीज़ का काम करना चाहिए? हदायत किसको मिलनी है? जो शाकिर है। शाकिर कौन बनेगा? जो अल्लाह की नेमतों की तज़कीर सुनेगा। तो अपनी दावत में एक लाजिम हिस्सा फिर क्या रखना है? रब की दी हुई नेमतों का तज़किरा। जब भी दावत दें, जब भी तबलीग करें, अपने हर दरस में कुरान में अल्लाह की दी हुई नेमतों का तज़किरा ज़रूर किया करें। नेमतों का तज़किरा होगा तो दिल में शुक्र आएगा। दिल शुक्र की कैफियत में होगी तो हदायत मिलेगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यही लाहे अमल अपनाया, कौम को नेमतों का तज़किरा किया, उनको शुक्र की तरफ माइल किया और फिर शुक्र की तरफ माइल करने के बाद अल्लाह के एक ऐलान का तज़किरा किया हुआ। इस्तअज़्ज़ना रब्बुकुम, देखो तुम्हारे तो रब ने ऐलान भी किया है। तुम्हारे रब ने ऐलान किया है। कौन सा ऐलान है? इस ऐलान को याद भी रख लीजिएगा। रब का ऐलान क्या है? लाइन शकरतुम। देखिए अल्लाह का वादा है, और अल्लाह का वादा अमनस्तक़ल्लाहु क़ीला, अल्लाह के बाद से सच्ची और बात हो किसकी सकती है? वो रब क्या कह रहा है कि देखो अगर तुम शुक्र करोगे मैं क्या करूँगा? पढ़े, ला आज़ीदन्नकुम। क्या मतलब है? अल्लाह क्या कह रहे हैं? मेरे बंदों मैं तुम्हें नेमतें दूंगा, मेरे बंदों में तुम्हें कुछ नेमतें दूंगा। उन नेमतों का तुम इतराफ़ करोगे तो मैं क्या करूँगा? तुम मेरे मशकूर बन के तो देखो, मेरे शुक्रगुजार बन के तो देखो, मेरी नेमतों को एक्नॉलेज करके तो देखो, मैं तुमसे इतना राज़ी होऊंगा। मैं क्या करूँगा? ला आज़ीदन्नकुम। लाम और नून मुशद्दद का क्या मतलब होता है? अलबत्ता ज़रूर मैं ज़्यादा दूंगा तुमको। अल्लाह का वादा है और ताकीदी वादा है, और अल्लाह ने स्ट्रेस से किया कि हर शुक्र करने वालों पर मैं नेमतों का इजाफा कर, हर शुक्रगुजार बंदे मशकूर दिल पर मैं अपनी नेमतों के धाने खोल दूंगा। तो चाहते हैं कि तकलीफ़ें दूर हो जाएं तो फिर क्या करना है? इस्तग़फ़ार की कसरत। और चाहते हैं कि नेमतें और रहमतें शामिल हाल हो जाएं तो फिर किस चीज़ की ज़रूरत? शुक्र की कसरत। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने लिए इस्तग़फ़ार को लाजिम कर लेता है, अल्लाह हर तकलीफ़ से निकलने का रास्ता उसके लिए आसान कर देता है। तो जब तकलीफ़ आई है तो इस्तग़फ़ार, और फिर तकलीफ़ को दूर करके चाहते हैं कि रहमतें, नेमतें, इनामात अल्लाह की शामिल हाल हो जाएं तो फिर किस चीज़ की ज़रूरत? शुक्र इलाही की ज़रूरत। शुक्र क्या है? शुक्र का मतलब क्या है? शीन काफ रा। शकरा का मतलब एतराफ़ नेमत, नेमत का एतराफ़, एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना
کہ ہاں مجھے یہ چیز دی گئی ہے. یہ ہے اعتراف نعمت. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کی ایک روحانی عبادت ہے، بہت ہی پسندیدہ عمل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شکر کی کیفیت بہت زیادہ پسند ہے. اتنی پسند ہے کہ حدیث میں کیا آتا ہے، اور اتنی ناپسند ہے کہ قرآن میں کیا آتا ہے. اللہ نے قرآن میں کیا حکم دیا؟ سورہ بقرہ میں کیا آتا ہے؟ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِي. گویا شکر کرنے کا آرڈر ہے، ڈو ہے قرآن کا. جیسے اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، یہ ڈو ہے نا قرآن کے. ویسے واشکروا لی، میرا شکر کیا کرو، یہ اللہ کا ڈو ہے. یہ قرآن کا ایک حکم ہے، فریضہ دین ہے بیسک. اور پھر کفر شکر کی اپوزٹ کیفیت ناشکری. ناشکری کو تو اللہ نے ناشکری کہا ہی نہیں، اس کو کیا کہا ہے؟ میری ناشکری نہ کرنا نہیں کہا. اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں کیا کہا ہے؟ وَلَا تَكْفُرُونِي. گویا اللہ کی نعمت کا انکار کرنا کفر ہے. اور ہم بھی تو اسے کفران نعمت ہی تو کہتے ہیں، ہے نا؟ تو گویا اللہ کی نعمتوں کو ایکسیپٹ نہ کرنا، اللہ کی نعمتیں ملتے ملتے اللہ کی ناشکریاں کرنا، یہ کفران نعمت، یہ اللہ کے کفر اور انکار کا طریقہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکر کتنا پسند ہے. آپ سے جب سوال کیا گیا تھا کہ اب ہم سونا چاندی جمع نہیں کرتے، ہمیں بتائیں اب ہم کیا جمع کیا کریں، تو آپ نے پسندیدہ چیزیں جمع کی جانے کے لائے. مومن کو جمع کرنا ہے تو وہ کیا جمع کرے؟ سونا چاندی ہیرے جواہرات تو اب صحابہ نے جمع کرنے چھوڑ ہی دیے تھے نا. اب کیا جمع کریں؟ جمع کرنے کا شوق تو ہے، کیا جمع کرو؟ کیا بتایا تھا آپ نے؟ ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور دین کے مددگار زور، یہ ڈھونڈا کرو اور ان کو جمع کیا کرو. پھر آپ کو کتنا پسند ہے؟ آپ نے فرمایا جس کو 4 چیزیں مل گئیں اس کو گویا ساری دنیا کی بھلائیاں مل گئیں. جس کو 4 چیزیں مل گئیں اس کو گویا ساری بھلائیاں مل گئیں. 4 چیزیں کیا ہیں؟ ذاکر زبان، شاکر دل، صابر جسم، اور دین کے مددگار زوج. زوج کس کو کہتے ہیں؟ بیوی کے لیے میاں، میاں کے لیے بیوی، شوہر اور بیوی. اور یاد رکھیے گا جس کو شاکر دل ہی مل جاتا ہے نا، باقی 3 تو اور ہی بہت گروس ہے نا، جس کو شاکر دل ہی مل جاتا ہے میری نظر میں اسی کو ساری نعمتیں مل جاتی ہیں. جس کے دل کے اندر یہ شکر کا جذبہ ہونا، یاد رکھیے گا اس کے پاس گویا دنیا کی ساری نعمتیں آ جائیں. اس کے پاس لاکھوں کروڑوں بھی چیزیں نہیں ہوں گی نا، اس کا دل شاکر ہوگا تو وہ خوش ہے، وہ بڑا کنٹینٹڈ ہے، وہ بڑا شاد ہے، بڑا فرح ہے، بڑا میرے پاس یہ ہے نا. وہ اپنی تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی پونجیوں کو گن گن کے، دیکھ دیکھ کے، ذکر کر کر کے، ان کا شکر کر کر کے خوش رہتا ہے. جس کو شاکر دل ہی مل جاتا ہے نا اس کو ہی ساری نعمتیں مل جاتی ہیں، اسی کو ساری خوشیاں راحتیں مل جاتی ہیں. باقی 3 چیزیں ملنے سے تو پتہ نہیں وہ آسمان پہ پہنچ جائے. اور جس کے پاس شاکر دل نہیں ہے نا اس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود گویا کچھ بھی نہیں ہوتا. 4 چیزیں نہیں ہیں، وہ اسی کا رونا دھونا رو رو کے باقی ساروں کو بھلا بیٹھتا ہے. اللہ کو شکر بہت زیادہ پسند ہے. دہرانے شکر کیسے ہوتا ہے جی؟ سب سے پہلے زبان سے، پھر دل میں، پھر عمل سے. اللہ کے زبان کے شکر کا بہترین کلمہ کون سا ہے جی؟ الحمدللہ. یہ زبان سے شکر ہے. اگر باقی دعائیں، اول تو خیر قرآن کے طالب علموں کو ساری ہی شکر کی دعائیں آنی چاہیے. کسی کو غم میں یا دکھ میں دیکھتے ہیں یا کسی کو معذوری میں یا تکلیف میں دیکھتے ہیں تب کون سی شکر کی دعائیں؟ کون سنائے گا آج مجھے؟ یہ دعائیں بھی تو یاد کر لیں. صرف الحمدللہ پر کیوں اکتفا کرتے ہیں؟ اتنی پیاری دعا، ہر موقع محل کے شکرانے کی دعا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ کے ساتھ صبح اٹھنے کے بعد صرف الحمدللہ کہنا تھا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ شکر کا طریقہ. کھانے کے بعد صرف الحمدللہ. ہاں، اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، سکھایا نا طریقہ. ملاقات کے وقت، چھینک کے وقت، ہر چیز کے وقت. اب مجھے بتائیں کسی کو غم میں، کسی کو معذوری میں، کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں پھر کون سی دعا ہے بتائیں؟ الحمدللہ الذی عافنی مما ابتلاہ بہ. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عافیت میں رکھا اس چیز سے جس میں تو نے اس کو مبتلا کر دیا. یہ تو میں عام لوگوں کو کہتی ہوتی ہوں، اردو میں یاد کر لیں، آپ کو تو نہیں میں کہوں گی.
آپ تو عربی میں یاد کریں جس کو عربی میں ترجمہ بھی یاد ہے، اور پھر لوگوں کو سکھائیں گے کیسے، اگر خود کو نہیں آئے گی، اور خود کو تب آئے گی جب اس وقت پڑھیں گے۔ ہر وقت کسی کو فقیری کی حالت میں دیکھیں، کسی کو معذوری میں دیکھیں، کسی کو بیماری میں دیکھیں۔ ایک ایمبولنس آپ کے پاس سے تیزی سے گزرتی ہے، ہمیشہ میرا تو دل ہال کھاتا ہے، کسی آپ دیکھیں سڑک پہ جا رہے ہیں اور ایک دم سے وہ ایمبولنس ہوٹر کے ساتھ آتی ہے، پتہ نہیں کون سا گھرانہ کتنی بڑی تکلیف میں ہوگا اس وقت، اس کے اندر مریض کون سی تکلیف میں مبتلا ہے، کتنی اذیت، کتنی درد، زندگی موت کی کشمکش میں، اور اس کے ساتھ جو سرحانے اس کے رشتہ دار بیٹھے ہوں گے وہ کس تکلیف میں، اور بس ہم ہوٹر کو سنتے ہیں، بس اس کے لیے دعا کرتے تھے، اس وقت مانگا کریں یہ دعائیں۔ ایک فائر بریگیڈ کی وہ جا رہی ہے، وین جا رہی ہے، اور وہ فائر بریگیڈ کا الارم بجاتی، پتہ نہیں کس کا گھر جل رہا ہے، کس کا کاشانہ جل رہا ہے، کس کا مال و متاع جل رہا ہے، کس کے گھر والے جل رہے ہیں۔ الحمدللہ جی، شکر کر لیا کریں، ان دعاؤں کے ساتھ شکر کر لیا کریں، وہ دعائیں آپ کے لیے قبول بھی ہوں گی، آپ کے لیے اجر بھی بنیں گی، آپ کے حق میں بھی قبول ہوں گی، پھر ان کے لیے بھی آسانی کی دعا کر لیا کریں۔ تو یہ دعائیں اپنائیں، سیکھیں، یاد کریں، اور یاد تبھی ہوں گی جب ان کو دہرائیں گے، اور دل شاکر تبھی ہوگا جب یہ دعائیں کثرت سے ہر موقع پر یہ مصنون دعائیں اپنائیں۔ صرف الحمدللہ پر اب اکتفا نہیں کرنا قرآن کے طالب علموں نے، یہ ساری الحمدللہ۔ اچھا جی، خوشخبری کی دعا کون سی ہے؟ مجھے خاموش کلاس اچھی نہیں لگا کرتی، ہاں 1 سال پڑھنے کے بعد، آداب زندگی پڑھنے کے بعد خاموش کیوں؟ الحمدللہ الذی اذھب عن الحزن وان ربنا لغفور شکور۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھ سے غم دور کر دیے، پریشانیاں دور، خوشخبری، گڈ نیوز۔ وہ کیا ہے، اس پہ کچھ کہنا ہے؟ صرف الحمدللہ؟ نہ، قرآن کے طالب علموں کو یہ لائق نہیں ہے یہ ساری دعائیں۔ اچھا، میں اگلے ہفتے آپ کا ٹیسٹ لوں گی، ٹھیک ہے؟ ساری الحمدللہ سے شروع ہونے والی دعاؤں کا ٹیسٹ اگلے دفعہ۔ اس دفعہ کے ٹیسٹ میں سورہ ابراہیم کے ساتھ ٹیسٹ میں یہ دعائیں بھی آئیں گی۔ چلیں بس ٹھیک ہے، یاد کون کرائے گا مجھے؟ کس کے ذمے ہے؟ صدف یاد کرائیں گی، ٹھیک ہے صدف؟ آپ مجھے یاد کرائیں گی کہ ان کے ٹیسٹ میں نے یہ دعائیں، کیونکہ آپ نے نہیں دینا نا ٹیسٹ، اس لیے آپ کا نام لگایا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، شکر کیا ہے؟ اللہ کا بہترین پسندیدہ عمل ہے، زبان سے بھی کرنا ہے، دل میں بھی کرنا ہے، اور عمل سے شکر۔ عمل سے شکر کیسے کیا جاتا ہے؟ ہاں جی، عمل سے شکر کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمت اللہ کی مرضی سے حاصل کرنی ہے، نعمت ملتی ہے تو اس کو رب کے احکامات کے مطابق استعمال کرنا ہے، اور پھر نعمت کے شکر کا بہترین طریقہ کہ اس نعمت کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا، جس نے دی ہے اس کی نعمت کے اعتراف کا طریقہ، اللہ تیری رضا پہ بھی خرچ کر رہی ہوں، تیرے بندوں پر بھی خرچ کر رہی ہوں، تیرے دین کی اشاعت اور حفاظت کے لیے خرچ کر رہی ہوں، یہ نعمت کی شکر اور قدردانی کا بہترین طریقہ ہے۔ اور پھر شکر ملنے کے لیے دعا کون سی ہے؟ ربی عینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک۔ اور کون سی دعا ہے؟ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا۔ گویا ٹرائیڈ بن گیا، 3 عمل، کون سے؟ ذکر، صبر، شکر۔ اللہ ہمیں تینوں سے متصف کر دے۔ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور کیا؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ۔ دوسری دفعہ پتہ چل رہا ہے کہ نہ شکری کو تو اللہ نہ شکری کہتے ہی نہیں ہیں، نہ شکری کو اللہ بار بار کیا کہتے ہیں؟ کفر۔ اور اگر تم میری نعمتوں کا کفر کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ نہ شکری سے صرف کیا ملے گا؟ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ نہ شکری سے اللہ قیامت کے دن تو جو عذاب دے گا، نہ شکرے کو دنیا میں کون سا عذاب آتا ہے؟ نہ شکرے شخص کو دنیا میں اللہ کون سا عذاب دیتا ہے؟ مایوسی کا، ڈپریشنز کا، انگزائٹیز کا، گھبراہٹوں کا، 100 نعمتیں ہونے کے باوجود نہ خوشی، پریشانی، دکھ، غم، ہائے میں بیچاری، میرا ایک گھٹنا درد کرتا ہے۔ دوسری کون سی؟ ہائے شکر ہے میرے باقی سارے جو ٹھیک ہیں، اس کا کیا حال ہے، اس کا کیا حال ہے؟ سمجھ آیا؟ یہ ہے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ نہ شکرے کا عذاب دنیا ہی میں ملنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو مایوسیوں، نہ ڈپریشنز اور نا امیدیوں کی شکل میں، اور نہ شکری کا دوسرا عذاب کیا ہے؟ وہ اللہ کی نعمتوں کے اضافے سے محروم ہو جاتا ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ سے محروم ہو جاتا ہے دنیا میں، اور پھر اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اس کے اوپر دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر مایوسی اور ڈپریشنز کی ایک بادل اس کے دل پر چھا جاتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم کفر کرو گے اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں گے تو اللہ بے نیاز ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد کروائیں، ان کو شکر کی طرف مائل کیا تاکہ ان کو ہدایت ملے، اور شکر کی طرف مائل کرنے کے لیے
ایک تو طریقہ یہ بتایا حضرت موسیٰ نے، دیکھو اللہ کا شکر کرو گے تو اللہ نعمتیں اور دے گا، اور کفر کرو گے تو اللہ عذاب سے دوچار کرے گا۔ لیکن اس کے باوجود جب لوگ شکر کی طرف، ہم کیوں شکر کریں، کیا فائدہ، اللہ کو ہمارے شکر کی ضرورت ہے۔ اللہ نے آگے ہی بتا دیا، مجھے تمہارے شکر گزار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم سارے کے سارے بھی ناشکری کرو گے، ساری کی ساری دنیا کے لوگ بھی ناشکری کریں گے تو اللہ غنی ہے، اس کی تعریف کے لیے، اس کی نعمتوں کے اعتراف کے لیے، اس کی حمد و ثنا کے لیے، اس کے سجدوں کے لیے بڑی مخلوقات موجود ہیں۔ اللہ کو میرے اور آپ کے شکر اور ذکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ حمید ہے۔ کتنا غنی ہے؟ حدیث میں الفاظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تو، اے ابن آدم تو سب، تم سب جن و انس مل کر تمہارے اگلے پچھلے سب، تم میں سے جو سب سے زیادہ نافرما بردار اور گناہگار ہے تم اس کی طرح ہو جاؤ۔ اے جن و انس، تمہارے اگلے پچھلے سب مل کر تم میں سے جو سب سے زیادہ نافرما بردار اور گناہگار ہے تم اس کی طرح ہو جاؤ، تو میری حکومت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، میری اس کائنات میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اے ابن آدم، تم جن و انس سب اگلے پچھلے مل کر تم میں سے جو سب سے زیادہ فرما بردار اور سب سے زیادہ نیک ہے تم اس کی طرح ہو جاؤ، تو میری کائنات میں، میری حکومت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ کو اپنی حکومت، اپنی کائنات میں اضافے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے میرے اور آپ کے شکر کی، تسبیحات کی، ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے تو مجھے اور آپ کو ہے، ضرورت ہے تو انسان کو ہے، تاکہ اس کو نعمتوں میں اضافہ ملے، تاکہ اس کے دلوں کو سکینہ ملے، تاکہ اس کو سکون ملے، تاکہ اس کو سکون قلب اور ایمان ملے، اور اس کو دنیا کی ساری رحمتیں اس کے شامل حال ہو جائیں۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، قوم عاد، سمود، اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہوں میں ہاتھ دبا لیے اور کہا، جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت ہلجان آمیز شک میں پڑے ہیں۔ شک ایمان میں رکاوٹ کا باعث، نبی اور قرآن، حدیث، سنت اور وحی الہی کی تعلیمات میں کسی شکل کا شک ہر دور میں ایمان اور عمل کی رکاوٹ کا باعث بنا ہے۔ شک دراڑ ڈال دیتا ہے تعلق بالقرآن میں، شک ایک دراڑ ڈال دیتا ہے تعلق بالحدیث و سنت میں، اور جب تعلقات میں شک کی دراڑیں آتی ہیں تو وہ تعلقات نہ پنپتے ہیں، نہ پھلتے ہیں، نہ پھولتے ہیں، نہ استقامت آتی ہے، اور نہ ہی ان سے کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا شک تعلقات کو بڑھنے نہیں دیتا، محبتوں کو پنپنے نہیں دیتا، اور جب محبت نہیں ہوگی، تعلق نہیں ہوگا قرآن سے یا حدیث سے، تعلق بالقرآن مضبوط نہیں ہوگا تو نہ ایمان میں استقامت ہوگی، نہ عمل میں استقامت ہوگی۔ شک کو نکالنا بہت ضروری ہے۔ ایک مومن کے گلے کا طوق اس کے پاؤں کی زنجیر بن جاتا ہے عمل کے راستے میں شک۔ لا ریب کا حکم اللہ نے بالکل آغاز میں دے دیا تھا۔ شک کے حوالے سے قرآن کا ڈونٹ ہے لا ریب فی، یہ قرآن کا وہی لا ہے۔ زنا میں بھی، جوئے میں بھی، شراب میں بھی، سود میں بھی لا ہے۔ قرآن کے طالب علم کو قرآن کے تعلق میں بھی ویسا ہی لا کہا گیا ہے جیسے قرآن کے باقی لاز ہیں۔ اللہ ہمیں اس لاز سے بچنے اور معاشرے کو اس لاز سے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے رسولوں نے کہا، کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو زمین اور آسمانوں کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تمہیں ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا، تم کچھ نہیں مگر ویسے ہی انسان ہو، تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا تو لاؤ کوئی سری صنم۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا، واقعی ہم کچھ نہیں مگر تم جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔
اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ تمہیں کوئی سند لا دے. سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے. اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی. اور جو وصیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہمیں صبر کرنا ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے. گویا عقیدہ رسالت جس کا ابتدا میں تعارف کروایا گیا تھا، پہلے اللہ کا تعارف، رسول کا، کتاب کا اور آخرت کے صحیح راستے کا تعارف پہلی آیت میں کروایا گیا تھا، انہی کی وضاحت ہو رہی. ایمان بالرسول کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. رسول ہر نبی نے اپنی زبان سے اسی بات کا اعلان کیا، ان نحن الا بشر مثلکم. انبیاء بشر تھے. اور یہ بات میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ ہر نبی کے دور میں، نبی کی اپنی حیات میں ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو بشر ماننے سے، بشر ماننا ان کے لیے یقینی تھا، ان کو بشریت کے تقاضوں کے مطابق دیکھتے تھے. نبی کی اپنی زندگی میں قوموں نے ان کو چونکہ بشریت کے تقاضوں پہ دیکھا اس لیے ان کو نبی نہیں مانتے تھے. اور بعد کے پیروکار جب نبیوں کو نبی ماننے لگے تو انہوں نے نبی ماننے کے تقاضے سے ان کو بشر ماننے سے انکار کر دیا. یہ دو مسائل مختلف ادوار میں ہمیشہ رہے. نبی کی اپنی زندگی میں نبی کو بشر دیکھنے والے ان کو نبی نہیں مانتے تھے، اور نبی کے بعد کے پیروکار ان کو نبی ماننے کے تحت ان کو بشر نہیں مانتے تھے. انبیاء جسم، کھال، گوشت، ہڈیاں، سونا، تھکاوٹ، درد، دکھ، تکلیف، جسمانی خواہشیں، بھوک، پیاس، جذبات کے حوالے سے بشر. ہاں نبوت اور وحی کے لیے ان کو منتخب کر کے باقی بشر سے بلند کر دیا جاتا ہے. عزت، محبت، عقیدت، احترام کے حوالے سے تمام الناس سے بلند ہیں. اتباع اور اطاعت ان کی باقی لوگوں کے مقابلے میں لازم اور فرض الہی ہے. یہی عقیدہ نبوت کا صحیح طریقہ ہے. وہ جو مظفر وارثی کہتے ہیں نا، بشر نہیں عظمت بشر ہے. نبی کو اگر بشر سے الگ کیا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ بشر نہیں مگر عظمت بشر کہہ دیا جائے گا. بشریت کے لیے ایک بہترین نمونہ، بہترین بشر کا، بہترین انسان کا نمونہ یہ انبیاء پر ایمان لانے کا طریقہ ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں شکر کے بعد اگلی روحانی عبادات، توکل اور صبر کی طرف بھی مائل کیا. آخرکار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے. یہ ایک دور میں نہیں رہا ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک ہر نبی کو یہی دھمکی دی گئی. تمہیں یا تو تم ہمارے دین کو، ہمارے آبائی طریقوں کو مان لو، ہمارے سسٹمز آف لائف، ہمارے قوانین کو اور ہمارے ضابطہ حیات کو مان لو، اور اگر تم ہمارے ضابطے کو نہیں مانتے تو پھر نکل جاؤ. یہ دھمکی ہر نبی کو دی گئی تھی. اور پھر اب چونکہ ہم عقیدہ ختم نبوت کو تسلیم کرتے ہیں، انبیاء کا سلسلہ تو آئے گا نہیں، تو انبیاء کے جانشین کون ہیں؟ قرآن کی دعوت دینے والے، دین کی حفاظت اور نفاذ کے لیے اٹھنے والوں کو بھی قیامت تک یہی دھمکیاں دی جائیں گی. قیامت تک انبیاء کے نائب وہ ہیں جو نبیوں کی باتیں اور تعلیمات سن کر ان کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں حفاظت سے، اور ان کے نفاذ کی کوششیں کرتے ہیں، فتنے کے خاتمے کے لیے اٹھتے ہیں. یہ انبیاء کے نائب ہیں. قیامت تک انبیاء کے نائبوں کو یہی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور دی جائیں گی، اور قیامت تک انبیاء کے نائبوں کے ساتھ یہی رویہ بھی رکھا جائے گا، صرف دھمکیاں نہیں دی جائیں گی. اور آج ہمیں اپنے رویے میں نظر آتا ہے. اگر آج ہم اپنی ریاست میں دیکھیں تو دین کی دعوت دینے والے، قرآن کی نفاذ کی بات کرنے والے، قرآن کی حفاظت کے لیے اٹھنے والے، اس بستی میں قرآن کو نافذ کر کے رہنے والے، اس چیز کے خواہش مند کہ یہاں قرآن کی حدود نافذ ہو جائے، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کو کہا نہیں چاہتا ہمارا نظام مان لو ورنہ ہم تمہیں وہاں سے ہٹ کریں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہی ہے نا، لَتَعُودُنَّ، واپس آ جاؤ، ہمارے سسٹم کو مان لو، ہمارے نظام حکومت، ہماری کانسٹیٹیوشن کو تسلیم کر لو ورنہ ہم تمہارا وہ حال کریں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. حال ہوتا ہوا ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ نہیں دیکھا. گولیوں سے بھونا بھی گیا، خون کی ندیاں بہائی بھی گئی، ہڈیوں اور گوشت کا قیمہ اڑایا بھی گیا، بم برسائے بھی گئے، دن دہاڑے برسائے جا رہے ہیں. کیوں برسے؟ وہی وجہ ہے، چاہتے ہیں ہم اس ریاست، اس خطے کے اوپر نفاذ اسلام کر لیں. نہیں، تم نفاذ اسلام نہیں کر سکتے، تمہیں ہمارے قوانین کے مطابق رہنا پڑے گا. خالی کر دو. آپریشن کلین اپ،
पहचानते हैं? तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें हमारी बस्ती से निकलना पड़ेगा। यही है वो ऑपरेशन क्लीन अप। ये ऑपरेशन क्लीन अप, इस खित्ते से उन लोगों को निकाल दो जो इस खित्ते में रहकर इस कुरान को थामना चाहते हैं। ये हमेशा से हुआ है। ये क्लीन अप ऑपरेशन हवाओं से और होगा, ज़मीनों से और होगा। इस खित्ते को इन इस्लाम और कुरान नाफिज करने वाले इन आसर से पाक कर, तो ये हर इलाके में, हर दौर में होता है। और आज हमारा इलाका सबसे ज़्यादा इस चीज़ का शिकार है। अल्लाह हमें सही तरीके से कुरान को थामने, इस कुरान की दावत को आम करने और इसके निफाजत और हिफाजत में अपना हिस्सा डालने की तौफीक अता फरमाए। उन्होंने कहा इन्हें अपने मुल्क से निकाल दो, अपने खित्तों को साफ़ कर दो। और उनको साफ़ क्या किया जाता है? उनको दहशतगर्द और टेररिस्ट बना के साफ़ किया जाता है। तब उनके रब ने उन पर वही की, हम इन जालिमों को हलाक कर देंगे। अल्लाह आज अपने ये बातें हमारे हक़ में भी साबित करते हैं। अल्लाह ने वही की, हम इन जालिमों को हलाक कर देंगे, उनके बाद तुम्हें ज़मीन में आबाद कर देंगे। ये इनाम है उसका जो मेरे हजूर जवाबदही का खौफ रखता है और मेरी वईद से डरता है। उन्होंने फ़ैसला चाहा था तो यूँ उनका फ़ैसला हुआ। हर जब्बार दुश्मन हक़ ने मुँह की खाई। अल्लाह आज अपनी सुन्नतों को दोहरा दे। फिर उसके बाद आगे उनके लिए जहन्नम है, यानी वो लोग जो अल्लाह के दीन से रोकते हैं, अल्लाह की ज़मीन को दीन नाफिज करने वालों से खाली करने की कोशिशें करते हैं। उनको अल्लाह ने दुनिया में ये किया, आखिरत में इनके लिए जहन्नम है। जहन्नम के लिए क्या होगा? वहाँ उन्हें कच लहू सा पानी पीने को दिया जाएगा। क्या है जी? वयुस्का में माइन सदीद, उनको सदीद का मशरूब पीने को दिया जाए। सदीद क्या है? हदीस वजाहत करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदीद क्या है? जहन्नमियों का खून, पीप और ज़ख्मों से बहने वाला खून और पसीना। तो लिहाजा ये गंदा, बदबूदार, इंतहाई बुरे जायके वाला और इंतहाई गलीज़ किस्म का मशरूब जब जहन्नमियों को पीने के लिए दिया जाएगा, ये लोगों को ज़ख्मी करते थे, लोगों का खून बहाते थे, उनको उसी चीज़ को पीने के लिए दिया जाएगा। दुनिया में लोगों को ज़ख्मी करते थे, माजूर करते थे, दुनिया में लोगों को खून बहाते थे, उनके खून के साथ होलियाँ खेलते थे कुरान की अशात और निपास करने वालों को। इनको वही खून पसीना पीने को दिया जाएगा। जब इनको पीने को दिया जाएगा, ये क्या करेंगे? या तो चल रहा हो, वो घूंट पिएंगे इसको, वो घूंट पिएंगे। और घूंट पीकर ये नहीं कि जल्दी से निकल जाएंगे, ला यकादु युसीगहु, वो जल्दी इसको पी नहीं सकेंगे, उसको निकल नहीं सकेंगे। क्या ख्याल है? समझ में आ रही है बात? वो मशरूब जो मुझे और आपको बहुत पसंद होता है, या बहुत लजीज होता है, या बहुत टेस्टी होता है, उसको कैसे इंसान पीता है? फ़ौरन घटाकर चढ़ा जाता है और फिर दूसरा ग्लास मांगता है। ऐसे ही होता है ना? कोई जूस है, कोई ड्रिंक है, कोई ऐसी चीज़ है जो मशरूब मुझे और आपको बहुत पसंद भी है और जो ठंडा भी है और मीठा भी है और लजीज भी है, उसको इंसान फ़ौरन निगल भी जाता है और बड़े बड़े घूंट लेके पीता है। और गरम भी, बस औकात कुछ मशरूब ठंडे नहीं होते, गरम ही होते हैं, लेकिन अगर लजीज हो, कोई हॉट कॉफ़ी है, कोई बड़े मज़े का कोई सूप है, कुछ है, गरम होने की वजह से बड़े बड़े घूंट ना भी ले सकें, तो जो लजीज गरम मशरूब हैं उनको भी कोई कैसे पीता है? क्या उसको निगलना मुश्किल होता है? नहीं, छोटे छोटे, हालांकि वो सिप्स लेता है, लेकिन बड़े मज़े से, बड़ी आसानी से लज्जत और सरूर महसूस करके निकलता है ना। ठंडा मशरूब तो बड़े बड़े घूंट पी के फ़ौरन निकल जाते। और अगर गर्म भी हो लेकिन लजीज भी हो, तो घूंट तो चाहे छोटे ही होते हैं, लेकिन लज्जत का एहसास होता है और उसको पीते हुए मज़ा भी आ रहा हो, उसको मुश्किल नहीं होता निगलना। गर्म मशरूब का लजीज होता है, उसको पीना निगलना मुश्किल नहीं होता। लेकिन ये मशरूब एक तो गर्म भी होगा और ऊपर से गंदा और गलीज और बदबूदार भी होगा, नापसंदीदा भी होगा, बदजायका भी होगा। पीने वाला इसको घूंट भी छोटा लेगा, और घूंट छोटा लेने के साथ इसको निगलना भी मुश्किल होगा। अब देखें, बस औकात कुछ दवाएं ऐसी होती है ना कि वो आधी प्याली या प्याली वगैरह भर के पी जाती है, तो दवा कैसे पीता है मरीज़? हाँ, मुझे याद है जब वो पिछले साल ये डेंगू वगैरह बहुत फैली थी, तो मेरे बच्चों में से 2 को डेंगू हुई थी, और वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था ना कि वो पपीते के पत्ते ग्राइंड करके उनका रस, और वो इतना कड़वा और इतना जहरीला और इतना बुरा होता था कि मुझे याद है मैं उनको खफा हो रही होती थी, पियो पियो, और मेरी शक्ल देख रहे, छोटे छोटे घूंट, बड़ा घूंट लो, पियो, ख़त्म करो। अब उनका निगला ही नहीं जा रहा होता था, है ना। और चले, आपने वो तो नहीं पिया होगा, लेकिन मेरा ख्याल है वो खांसी ज़ुकाम वगैरह पे वो जो शांदा सा बनाते हैं ना, वो गर्म भी होता है, वो बदजायका भी होता है, वो लेसदार भी होता है, अजीब सी उसकी स्मेल होती है। कैसे पीते हैं उसको?
بتائیں ذرا. لیکن یہ تو دوا ہے اور اس میں چینی وغیرہ بھی آپ ملا لیتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے ایک ہی پیالی پینی ہے. سمجھ آئے؟ سدید کو وہ کیسے پئیں گے؟ اس کو زبردستی چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے کے پئیں گے، اور ایک چھوٹا سا گھونٹ بھی کیسا ہوگا، وہ مشکل ہی سے اترے گا. یہ تو ایک عذاب ہے ان کا، اور کیا ہے؟ موت ہر طرف سے ان پر چھائی ہوگی، ہر طرف سے موت جیسی اذیتیں، موت جتنی تکلیفیں، ایک ایک تکلیف، ایک ایک عذاب، ایک ایک بیماری، ایک ایک سختی اتنی ہوگی کہ گویا وہ موت والی ہے اور موت کی تکلیفیں آئیں گی. لیکن کیا ہوگا؟ مریں گے نہیں، نہ وہ مر نہیں پائے گا، نہ وہ جیے گا. آگے اس کے لیے ایک اور سخت عذاب اس کی جان کا لاگو. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال اس راہ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا. تو اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہیں پا سکیں گے. یہی پرلے درجے کی گمگشتگی ہے. کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ بار بار ایمان باللہ، ایمان بالکتاب، ایمان بالرسول، جنت کے راستے کی طرف چلنے کے لیے مائل کیا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا گیا. وہ بات نہ سمجھ آنے والوں کو پھر مستقبل میں طریقہ سکھایا گیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور طریقے سے بات سمجھانے کی کوشش کریں. اگر ایمان کی طرف مائل نہیں ہو رہی ہو نا، کفر کرو گے، اللہ کی کتاب، اللہ کے قرآن، نبی کی تعلیمات کا انکار کرو گے، کسی شکل میں ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرو گے، اطیع اللہ یا اطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرو گے، تو یاد رکھو دنیا میں جتنے بھی کام کرو گے، دنیا میں جتنے عمل کرو گے، نیک کرو گے، برے کرو گے، اچھے کرو گے، بڑے کرو گے، چھوٹے کرو گے، آسان کرو گے، مشکل کرو گے، دنیا میں جتنے بھی عمل کرو گے ان کا حال کیسا بنے گا، اس کے لیے مثال دے دی. کیسا ہوگا کہ دیکھو، اگر ایک راہ کا ڈھیر ہو اور راہ کے ڈھیر کے اوپر آندھی کی تیز ہوا چلے تو راہ میں سے کچھ بچتا ہے؟ آندھی کی ہوا سب کچھ اڑا کے لے جاتی ہے نا. اس راہ کے ڈھیر میں سے کوئی ایک ذرہ بھی نہیں بچ جاتا. تو یہی حال ان لوگوں کے اعمال کا ہوگا جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب کی تعلیمات کا انکار کرتے ہوئے. جو دنیا میں جتنی بھی سرگرمیاں کرے گا اس کا عمل اسی راہ کی طرح ہے. ان کے سارے اعمال کا پلندہ اس راہ کی طرح ہوگا. جب موت کی ہوا چلے گی، ملک الموت آندھی کی طرح آئیں گے، موت کی ہوا کی آندھی چلے گی، موت کی ہوا چلے گی، تو کیا ہوگا؟ ان کے اعمال کا اتنا بڑا پلندہ، چاہے وہ بھلائیوں کے عملی، چاہے وہ خدا کی بندگی کے، اللہ کے بندوں کی خدمت خلق کے عمل کیوں نہ ہو، چاہے وہ نیکیوں کے عمل کیوں نہ ہو، چاہے وہ اخلاق کے عمل کیوں نہ ہو، اگر اس میں کفر کا ایلیمنٹ ساتھ شامل ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بخشش کا باعث کون سا رویہ؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات. عمل الصالحات کے نیکی کا بدل ہونے کا معاملہ صرف تب ہوتا ہے جب ایمان ساتھ. اگر اچھے عمل کے ساتھ ایمان نہیں ہوگا تو یہی عمل کے اوپر موت کی ہوا ان کو راہ کی طرح اڑا کے لے جائے گی. اگر ایمان کے بعد عمل نہیں ہوں گے تب بھی بخشش نہیں، اور اگر عمل ایمان کے بغیر ہوگا تو یہ عمل اس راہ کی طرح اڑا لیے جائیں. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے، ایک نئی خلقت تمہارے لیے لے آئے، تمہاری جگہ لے آئے. ایسا کرنا اس کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں. اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے، اللہ کی نافرمانی، بات لگاتار یہی سمجھائی جا رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو، کتاب کو مان لو. نہیں مانو گے، کفر کرو گے، عمل ضائع ہو جائیں گے. اطیع اللہ اور اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں ہوتا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب نہیں مانی جاتی تو اس کی جگہ پر کسی اور کی مانی جاتی ہے. تو اس دوسری باتوں کے ماننے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ جب تم اطیع اللہ اور اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کچھ اور لوگوں کو اپنا سرپرست بناؤ گے، کچھ اور لوگوں کی سرپرستی کو تسلیم کرو گے، کچھ اور کی اتباع کرنے لگو گے، تو پھر دیکھو تمہارا حال کیا ہو. اللہ کی نام ماننے والوں کا حال بتایا گیا اور اللہ کی نام مان کر دوسرے کی ماننے والوں کا انجام بتایا گیا کہ جب دوسروں کی باتیں ماننے والے لوگ قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے تو ان میں سے جو کمزور تھے،
جو سپریسڈ تھے، جن کے اوپر دوسروں کا پریشر تھا، جو دوسروں سے مروب تھے، مالی طور پر کمزور تھے، معاشی طور پر کمزور تھے، جسمانی طور پر کمزور تھے، علمی طور پر کمزور تھے، سوشلی ذرا لو کلاس کے تھے، کسی طریقے سے بھی تھے، اتنے ریفائنڈ نہیں تھے، اتنے ٹیسٹفل نہیں تھے، اتنے کانفیڈنٹ نہیں تھے، جو بھی معاملہ تھا، لیکن دنیا میں جو کمزور تھے، جو دوسروں سے مروب ہوتے تھے، وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے، جو بڑے بنے ہوئے تھے، زیادہ سینسیبل تھے، زیادہ پڑھے لکھے تھے، زیادہ انٹلیکچوئل تھے، زیادہ حکومت ہوتا اقتدار تھا اور دنیاوی ترقی یا تعلیم ان کے پاس زیادہ تھی، ان کو جب وہ دنیا میں دیکھتے تھے تو قیامت کے دن کہیں گے دنیا میں تو ہم تمہارا اتباع کرتے تھے، دنیا میں تو ہم تمہیں کاپی کرتے تھے، تمہیں دیکھ کر تم جیسا پہنتے تھے ہم ویسا پہننے لگتے، تم جو کھاتے تھے، تم باہر کی تم یورپین چیزوں کو استعمال کرتے تھے، ہم بھی وہی کرنے لگتے تھے، تم ہندوستان سے جا کے اپنی بریاں جہیز بناتے تھے، ہم بھی وہی کرنے لگتے تھے، تم جیسے خوشیاں غمیاں مناتے تھے ہم بھی ویسے کرنے لگتے تھے، تم جیسے سالگرہیں مناتے تھے ہم بھی ویسے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کرنے لگتے تھے، تم جو کرتے تھے ہم اندھا دھند تمہاری پیروی کرتے چلے جاتے تھے، تو اب کیا ہے ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہمیں بچانے کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے، اب تو برابر ہے، خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ پیغام کیا ہے؟ بچنے کی صورت کس کے لیے نہیں ہے؟ جو قرآن اور حدیث اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جب کوئی اطاعت کے کوئی اور پیمانے بنائے گا، اس کے بچنے کی کوئی پیمانہ اور معیار قیامت میں نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی ولی، کوئی مددگار، کوئی نصیر نہیں ہوگا۔ جو اطیع اللہ و اطیع الرسول کو چھوڑ دے گا ان کے لیے قیامت کے دن کوئی سفارشی، کوئی ولی، کوئی مددگار، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور پھر جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہی قیامت کے دن بچے گا بھی اور اسی کے لیے نجات کا معاملہ بھی ہوگا۔ اور تیسری بات کہ ہم دنیا میں سوچیں کہ ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں، ہم کس کو کاپی کر رہے ہیں، ہم دنیا میں کس کو دیکھ کر بڑا سمجھ کے اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں؟ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اتباع کر رہے ہیں؟ کیا حدیث کو اپنا ہادی سمجھ رہے ہیں؟ کیا قرآن کی تعلیمات کو اپنی اطاعت کا محور اور مرکز بنا رہے ہیں؟ یا ہم معاشرے میں کچھ لوگوں سے مرغوب ہیں، کچھ لوگوں کے لباسوں سے، کچھ لوگوں کے گھروں سے، کسی کو دیکھ کر کے وہ اپنے بچوں کو کن اداروں میں پڑھاتا ہے، کسی کو دیکھ کر کے وہ اپنے بچوں کی شادیاں بیاہ ولیمے کیسے کرتا ہے، کیا ہم اپنے محور اور مرکز ان کو بنا رہے ہیں؟ ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے ہاں اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور رنگ کتنا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو چھوڑ کر اس کے علاوہ ہم کتنے طاغوتوں کی اطاعت کر رہے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیے گا رحمان کی عبادت اور طاغوت کی عبادت اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ کی اطاعت ہوگی، اللہ پر ایمان ہوگا تو طاغوت کا کفر ہوگا، طاغوت کی عبادت اور ایمان ہوگا تو رحمان کا کفر اور انکار ہوگا۔ اللہ اپنی بندگی کے طریقے بھی سکھائے اور اللہ اپنی بندگی ہم سب کے لیے آسان بھی کر دے۔ اور پھر اطاعت میں سے ایک سب سے زیادہ اطاعت کس کی؟ شیطان کی اطاعت۔ تو اللہ نے آگے دکھا دیا شیطان کی اطاعت کا حال دیکھ لو ذرا، میں وہاں کا نظارہ تمہیں دکھاتا ہوں۔ جب فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو تم سے وعدے کیے تھے نا، جو یہاں پہ کہتا ہے وہ کوئی نہیں پتہ نہیں جنت تمہیں ملنی ہے کہ نہیں ملنی، پتہ نہیں اللہ نے جنت تم جیسوں کے لیے لکھی بھی ہے کہ نہیں، یہاں پتہ نہیں وہ غرور، وہ دھوکے دینے والا کیسے دھوکے دیتا ہے، وہ وہاں پہ قیامت کے دن جا کے سب کچھ ایکسیپٹ کرے گا کہ جو اللہ نے وعدے کیے تھے نا وہ سارے سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے تھے وہ سارے جھوٹے تھے۔ وہ وعدے کرتا ہے نا، قرآن میں خود آتا ہے نا، اللہ نے وہ جو مکالمہ آیا تھا اس میں بتایا تھا اس نے، میں ان سے وعدے کروں گا، میں ان کو دھوکے دوں گا، میں ان کو الجھا دوں گا، میں ان کو بہکا دوں گا، میں ان کو امیدیں دلاؤں گا۔ پھر وہ اینڈ میں کیا کہتا ہے، لَآمُرَنَّكُمْ، میں ان کو حکم بھی دوں گا۔ وہ جتنی سائیکی کا بندہ ہوتا ہے، کسی کو وہ بہکاتا ہے، کسی کو وہ وعدے دلاتا ہے، کسی کو امیدیں دلاتا ہے، کسی کو الجھا دیتا ہے، اور جو کمزور ایمان کا شخص ہے اس کو کھڑا ہو کے وہ حکم دیتا ہے نا۔ تو اس نے کہا تھا میں امیدیں اور وعدے دلاؤں گا، تو اس نے کہا قیامت کے دن وہ کہے گا میں نے جتنے وعدے کیے تھے نا وہ سارے جھوٹے تھے، اور پھر وہ قیامت کے دن کہے گا میرا تو تم پر کوئی زور نہیں تھا۔ شیطان کو اللہ نے جو یوم یبعثون تک کی مہلت دی ہے،
اللہ نے اس کو اختیار کتنا دیا ہے جبرن ہم پر کام کرنے کا. بہت دفعہ بات ہوتی ہے نا کہ اللہ نے کتنی طاقت دی تھی. بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ نے شیطان کو مہلت کیوں دی تھی. نہ اللہ شیطان کو مہلت دیتا، مہلت اس کو دی کتنی تھی، صرف دل میں ایک وسوسہ ڈالنے کی تو مہلت اس کو دی تھی، اور تو کوئی جبر کرنے کی. جبرن میرا ہاتھ پکڑا کے کوئی کام کروانا، مجھ سے ظلم کروانا، میری نہ وہ زبان کو خود ہلا سکتا ہے، نہ میرا ہاتھ ہلا سکتا ہے، نہ میرا پاؤں اٹھا سکتا ہے. وہ تو صرف کتنا اختیار دیا گیا تھا، وہ تو صرف اتنا اختیار دیا گیا تھا کہ وہ افراد کے دلوں، پورے دل میں بھی کتنے میں، دل کے ایک حصے میں کیا کر سکتا ہے، ارادہ ڈال سکتا ہے، صرف ایک وسوسہ ڈال سکتا ہے. وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈیفیوز سا، چھپا ہوا، پوشیدہ سا ایک خاکہ ہے، ایک سوچ کا، ایک کام کا ہلکا سا پلاٹ، بلبلے کی طرح کی ایک چیز جس کی ابھی کوئی شکل بھی نظر نہیں آ رہی، جس کا طریقہ بھی پتہ نہیں، بس وہ صرف ایک اس طرح سا مبہم سا ایک خاکہ. مبہم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا، پوشیدہ، ان کلیئر، ان پلانڈ، نان ویوڈ سا ایک سوچ ڈال دیتا. دس از آل وٹ شیطان کین ڈو. اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. اور پھر اس خاکے سے بچنے کے لیے، اس وسوسے سے بچنے کے لیے بھی رحمان نے کیا طریقہ سکھایا تھا؟ شیطان کو اختیار صرف یہ دیا تھا کہ پورے دل میں نہیں، دل کے ایک حصے میں صرف وسوسہ ڈالے، اور دوسرے میں اللہ نے فرشتہ رکھ دیا تھا اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے. اپنی رحمت کا ایک فرشتہ دل کے دوسرے حصے میں ڈال دیا تھا اللہ نے. لیکن اس ایک حصے کے وسوسے سے بچنے کا طریقہ بھی رحمان نے سکھا دیا تھا. کیا کرو گے؟ جب تم میرا ذکر کرتے رہو گے تو یہ خاکہ، یہ مبہم سا خاکہ ڈالنے والا، یہ وسوسے ڈالنے والا بھی بھول جائے گا، بھاگ جائے گا. کیا خیال ہے؟ پھر اس کے بعد یہ شکوہ کرنا کہ اللہ نے اس کو مہلت کیوں دی تھی. اللہ نے اس کو مہلت بہت تھوڑی دی ہے، صرف دل کے آدھے حصے میں خاکہ ڈالنے کی مہلت دی ہے، اور اس وسوسے سے بچنے کا طریقہ اور علاج بھی اس نے سکھا دیا. اور پھر یہی تو وہ کہے گا میرے پاس کوئی زور نہیں تھا، میں تو اس کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دیتا. آج دنیا میں ہمارے پاس دعوت نامے آتے ہیں، تو کیا دعوت نامہ دینے والا یہ جبرن ہمیں اس محفل میں شامل کر کے اٹھا کے بٹھا سکتا ہے؟ ذرا لے کے تو کوئی جائے مجھے دعوت پر اپنی مرضی سے. میں جاتی پھرتی ہوں کسی کی مرضی سے، اور بیویاں شوہر کی مرضی سے نہیں کسی جگہ جاتی، نہ شوہر بیوی کی مرضی سے جاتا ہے. جاتا پھرتا ہے؟ نہیں جاتے نا. تو لہٰذا شیطان تو صرف دعوت دے سکتا تھا، اس پر چل کے جانا، تیار ہونا، مرضی ساری کرنی، یہ میری اپنی مرضی ہے. تو وہ یہی کہے گا میں تو تمہیں صرف دعوت دے سکتا تھا، تم نے میری دعوت پر لبیک، مطلب بے وقوف تو تم تھے. یہاں پر اپنی مرضی پر چلانے والا، چلنے والے کو قیامت کے دن احمق کہے گا، بے وقوف کہے گا. تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، اب تم مجھے ملامت نہ کرو، اپنے ہی آپ کو ملامت کرو. یہاں نہ تمہاری فریاد رسی میں کر سکتا ہوں، نہ ہی تم میری فریاد رسی کر سکتے، کیونکہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ نے شیطان کو کہہ دیا تھا نا کہ میرے بندوں میں سے جو تیری پیروی کرے گا، تجھ سمیت میں ان سب کو جہنم میں بھر دوں گا. یہ تو اللہ نے وعدہ کیا تھا. اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا، اس سے میں بری ذمہ ہوں. ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے، بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے. ربنا اننا آمنا، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا. اللہم اجعلنا منکم. اللہ ہمیں انہی خوش نصیبوں میں سے بنا دے. اللہ ایمان عطا فرما، ایمان کے بعد عمل نافع کی توفیق عطا فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل متقبلہ کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے ناقص عملوں کو قبول فرما لینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان عملوں کی قبولیت کے بعد اللہ ان کی حفاظت کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما دینا. اللہ جب عمل قبول بھی کرے گا تو اپنی نظر رحمت سے ان کا کئی گنا بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرما دینا. رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہم انی اسألک الجنة الفردوس. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین.